جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 1 جنوری 2026 سال کا پہلا دن۔ اب بھی جب میں یہ ویلاگ سٹارٹ سوچ رہا تھا ویلاگ کرنے کا، تو پچھلے سال کی جو چیزیں تھیں وہ کچھ دماغ میں گھوم رہی تھیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں سوچ رہا جب ہوتا ہے جب بندہ یہ ہم لوگ جب ویلاگز جب کرتے ہیں تھوڑی سی ریسرچ ہوتی ہے، تھوڑے سے ٹاپک دماغ میں ہوتے ہیں، تو آج ریسرچ وغیرہ کو نہیں تھی لیکن دماغ میں خیالات بہت سارے خیالات تھے۔ ان میں دنیا میں پیچھے کیا ہوا، بہت سارے واقعات ہوئے، سب بری خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ پاکستان کی صورتحال تمام بری خبروں سے بھری پڑی تھی، فسطائی عروج پہ تھی۔ پھر یہاں برطانیہ پہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ باقی دنیا اور پاکستان کے حالات سے پہلے چونکہ میں برطانیہ میں ہوں، یہاں پہ رہ رہا ہوں، تو یہاں کے جو ہمیں بہت زیادہ امیڈیٹ افیکٹ جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ یہاں کی چیزوں کا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک چیز جو آبزرو کی اور جو میں نے میرے پولیس کے انٹرویوز ہوئے ہیں، پولیس کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں۔ کل بھی پولیس والوں کا جیون یہ کہ جس دن ہم نے پروٹیسٹ کیا اس سے نیکسٹ ڈے پھر پولیس والوں کا فون آیا، تو ان کے ساتھ جو بات چیت اس کے اندر تو میں نہیں جانا چاہتا، نہ میں جانا چاہ رہا ہوں، تاکہ وہ کچھ انفارمیشن ایسی ہے کہ باتیں نہیں بتانے والی۔ لیکن ان تمام چیزوں نے میرے دماغ میں کچھ خیالات جو ہیں وہ کچھ سوالات جو ہیں وہ میرے دماغ میں پیدا ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے جو امپورٹنٹ کویسچن جو ہے، جو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ وائی شہزاد اکبر ہی کیوں حملے جو ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں پاکستانی ایمبیسی کو یہ فون کر کے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایمبیسی کے سامنے احتجاج نہ کریں، آپ کہیں اور کریں۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے میں یقین کریں بڑی سر کھپائی کی ہے، بڑے بندوں سے بات کی ہے، اور جو چھوٹی سی مجھے چیز سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حالات یوں ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو پورا پاکستان ہے وہ تقریباً فتح ہو چکا ہوا ہے۔ ان کی فتح کے بیچ میں کبھی کبھار جو ہے وہ سہیل افریدی جیسا بندہ لاہور کا چکر لگا لیتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جو کہ ناگوار گزرتی ہے۔ تاحیات جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو ناگوار گزرتی ہے، پھر ان کے بغل بچے ہیں، مریم ہیں اور شہباز شریف ہیں اور زرداری صاحب ہیں، پھر ان کو بھی ناگوار ان کو شاید اتنی ناگوار نہیں گزرتی کیونکہ ان کو اب اتنا زیادہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم کو کوئی بوجھ اٹھانے کی ضرورت، نہ کوئی سیاسی اس کے اوپر کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی اخلاقی بوجھ ہے جس کے تحت وہ کام کرے، نہ شہباز شریف کے اوپر ہے، نہ زرداری صاحب کے اوپر ہے۔ کوئی ان لوگوں کے اوپر کوئی اخلاقیات میں یا ان کو فکر نہیں ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہم نے کل کو ووٹ لینا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، ہم کیا کریں، ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ پاکستان کی فوج پاکستان کے اوپر ہے، بہت سارا پاکستان کی فوج کے اوپر ہے اور ان کے جرنیلوں کے اوپر ہے، کیونکہ ان کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ پورے پاکستان کی جو فوج ہے ان کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کی عزت کو بحال کرنے کا جن لوگوں کے ذمہ کام ہے ان کو بھی فکر نہیں ہے۔ ان کو فکر کس بات کی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے خلاف کوئی بولے نہ۔ دل میں آپ گالیاں نکالتے رہے، ان کو وہ کہتے ہیں دیٹ از فائن۔ ان کو بددعاؤں سے بھی اب خطرہ ہے اور صرف ان کو لوگوں کے اکٹھے ہونے سے خطرہ ہے۔ اب میں نے جب تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ آپ انگلینڈ میں آپ دیکھیں کہ فلسطین کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ یہاں پہ رائٹ ونگ کے لوگوں نے کیے ہیں، لیفٹ ونگ کے لوگوں نے کیے ہیں، بڑے بڑے پروٹیسٹ، لیکن کبھی آپ کو سننے میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کی ایمبیسیوں نے ان کے لوگوں کو رابطہ کیا اور ان کو کہا جی کہ آپ یہاں پہ یہ پروٹیسٹ نہ کریں۔ یہ خاصا صرف پاکستان کی ایمبیسی کو حاصل ہے کہ بریڈ فورڈ میں انہوں نے فون کیے ہیں اور اطلاعات ہیں بریڈ فورڈ میں فون کیے ہیں، یہاں بھی کہا گیا لوگوں کو کہ آپ ایمبیسی کے سامنے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک بڑی تعداد جو ہے، وہ بڑی تعداد سے مراد میری وہ لوگ ہیں جو کہ کرتا دھرتا رہے ہیں پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کرتا دھرتا جو ہے وہ ایمبیسی کے سامنے اب نہیں جاتے۔ وہ لوگوں کو لے کے کبھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ پارلیمنٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم جائیں گے تو لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے، یہاں پہ جائیں گے تو یہ ہوگا۔ ایون یہ کہ ہمارے جو بڑے خاص قسم کے لوگ ہیں، ہماری جو OIC ہے، OIC بھی اس معاملے میں بالکل ٹوٹلی فیل، نل اور وائڈ ہے، وہ ناکام ہے، وہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سخت باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وائی شہزاد اکبر ایک شخص کے اوپر مسلسل جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں، اور صرف لندن میں کیوں یہ سارے کا سارا جو نسلہ گر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی سیکیور نہیں ہیں، ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں ہم سیکیور نہیں ہیں، اور لندن کے ارد گرد جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی سیکیور نہیں ہیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دنیا جہان میں
یہاں پہ پروٹیسٹوں کا ایک سلسلہ ایک لمبا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی آپ کو باتیں سننے کو نہیں ملی ہیں. یہ کیوں؟ جو مجھے سمجھ لگی اب تک کے تمام گفتگو کے بعد وہ یہ ہے، سوچنے سمجھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، یہاں پہ کوئی بولتا نہیں ہے، اور اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا جو ہے اس کو کم نے کیپچر کرنا. اور ان کے دماغوں میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو یکجا کر رہا ہے، پی ٹی آئی کو اکٹھا کر رہا ہے. اب اگر یہ بات سچ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہے، اگر یہ میری بات اگر یہ صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شہزاد اکبر کے حملوں میں انڈائریکٹلی ہماری قیادت انوالو ہے. وہ ساری قیادت انوالو ہے جو باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ تمام کے تمام، چاہے وہ ڈریم ٹیم یو کے کی ہو، چاہے وہ ہماری او آئی سی ہو، چاہے ہمارے دوسرے لوگ ہوں، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں نہ نکل کے شہزاد اکبر کو اکیلا چھوڑنے کے. یہ ان کو سامنے آنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ ایک شخص جو اپنے وی لاگ سے صرف آواز اٹھا رہا ہے، وہ کوئی بم لے کے نہیں جاتا، وہ کوئی تلوار لے کے نہیں جاتا. آپ نے سنا، اگر شہزاد اکبر کا جن لوگوں نے نہیں سنا وی لاگ، وہ جا کے ضرور سنیں جو انہوں نے حملے کے اگلے دن کیا تھا. اس میں جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے وہ ان کی باتیں سننے والی، بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے دکھ اور تکلیف کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا. یہ بڑا، میں اس بات پہ کے اوپر زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ پنجابی کا وی لاگ کرتا ہوں، میں ان کے کافی اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک شاندار شخصیت ہے، لیکن اس کا جرم یہ ہے کہ وہ آواز اٹھاتا ہے. اور آپ لوگوں کا جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جن میں ہماری ڈریم ٹیم بھی ہے، میں اب کسی کا ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، اور ہماری جو یو کے کی قیادت ہے، وہ تمام جو لوگ ہیں ان لوگوں کا نہ تو وہ کنڈیم کرتے ہیں کھل کے سامنے آ کے، اور نہ وہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کیپچر ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اکیلا بندہ ہے، اس کو ہم ختم کریں گے یا اس کو ڈرا لیں گے یا اس کو دھمکا لیں گے تو پھر ہمارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ باقی کے سارے جو ہیں وہ آپ کا اپنا کیا آ کے بتائیں، آپ بتائیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ لوگوں کو اپنا کلیریفائی کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو، آپ لوگ جس طریقے سے چھپے بیٹھے اور ایک بندے کو اکیلا چھوڑا ہوا آپ لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام بندوں سے میں یہ کہوں گا، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ، میں قیادت کی بات کروں، آپ لوگوں کو سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں اور یہ گوہر صاحب سے تو خیر امید بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، وہ کوئی بات کریں گے، لیکن ان سے بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ نے پارٹی کی قیادت کرنی ہے اور آپ پارٹی کو سمجھتے ہیں تو آپ پلیز یہ ان چیزوں کو دیکھیں، ایڈریس کریں. اور پاکستان کے میسیج کا سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ بھائی جان اگر آپ انوالو نہیں ہیں تو برطانیہ کی حکومت کو جا کے کہیں کہ ہمارا پاکستانی یہاں پہ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کیوں زیادتی ہو رہی ہے، اور شہزاد اکبر کو پاکستان کا پاسپورٹ دیں آپ. اگر آپ اس قسم کی دھمکی یہ چیز کام کریں گے تو وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اسی طرح برطانیہ کی حکومت میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ شاید خود کروا رہی ہے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے یہ دھمکے، چلو ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لو. تو اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ ہم اپنے کنسرن اٹھا رہے ہیں، لوگ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ای میلز کا سلسلہ، ایم پیز کو ملنے کا سلسلہ، پولیس کی میٹنگ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے، اور تقریباً ان کے جو اشارے کنائے جتنے بھی اب تک انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کی انٹیلیجنس کمپنی کے انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ عاصم منیر صاحب کو سمجھا جا رہا ہے. اگر یہ ساری باتیں ٹھیک نکلتی ہیں تو پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور برطانیہ کی حکومت بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہماری زمین پہ آ کے یہ ڈرامے بازی کیوں ہو رہی ہیں. اگر وہ انوالو نہیں ہے تو ان کو بتانا پڑے گا. سوالیہ نشان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کا الزام نہیں دے رہا کسی نے کیا یا نہیں کیا، لیکن کویسچن یہ ہے کہ صرف ایک بات کرنے کے اوپر، کسی کو کرٹیسائز کرنے کے اوپر آپ کسی بندے کے گھر میں جائیں گے، اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ دینگا مشتی کریں گے، لڑائی کریں گے، کیا تاثر جا رہا ہے بچوں کو، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے گھر والوں کو کس قسم کا تاثر دے رہے ہیں. آپ نے یہ پہلی دفعہ اس رجیم نے یہ کیا کہ یہ گھروں تک چلی گئی ہے. بہرحال یہ ایک تھوڑا سا لمبا ہو گیا، یہ ویلاگ آج کے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، کیونکہ میں تھوڑا سا بات دو لفظ، کیونکہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے اوپر روزانہ کے معاملات ہیں، ہمارے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر میں نے زیادہ بات کر دی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان معاملات کو اب کہیں ختم ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو سوچنا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، مسلسل بدنامی ہو رہی ہے، اور عاصم منیر کی مسلسل بدنامی ہو رہی ہے. آپ اس طرح قطر و غرض گری کر کے معاملات ٹھنڈے نہیں کر پائیں گے. بے شمار لوگ ہیں اس وقت جو ہے جو آواز اٹھا رہے ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے. شہزاد اکبر بے شمار ہے. ارشد شریف کے ختم کرنے سے کیا ہو گیا آپ کو؟ ارشد شریف کے ختم کرنے کہ یہاں کے برطانیہ کی جج نے لکھا ہے کہ پاکستان کے انوالو اس میں عادل راجہ کیس کے اندر ریٹن ہے کہ پاکستان کی آرمی انوالو ہے ارشد شریف کے، موسٹ لائکلی پاکستان کی آرمی انوالو ہے.
ارشد شریف کے قتل میں. ایسے میں آپ لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ میں فوجیں بھیج کے آپ کو بچے رہیں گے یا کوئی چیز ہوگی، لیکن بدنامی تو پاکستان کی ہو رہی ہے، تباہ تو پاکستان ہو رہا ہے. آپ نے تو ریٹائر ہونا ہے، چلیں تاحیات کہہ لیں، تو تاحیات کا مطلب جب تک آپ زندہ ہیں. تو جب آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کیا ہوگا؟ کبھی اس چیز کا بھی سوچا آپ نے؟ لیکن آپ نے نہیں سوچا. اچھا، پاکستان کی صورتحال جو پچھلے سال میں بڑی خطرناک، بڑی خراب رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھی خبر نہیں تھی. لا اینڈ آرڈر کی کوئی خبر نہیں تھی. باہر سے لوگوں کو لایا گیا، پھر وہاں کو اس کے تھرو ریڈ وارنٹ کے تھرو اور ان کو مروایا گیا. وہ واقعات بھی ہوئے. ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا جاتا، مار دیا جاتا، ان کو عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جاتا، ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا. لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں انتہائی خطرناک ترین حالات میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پاکستان تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے. دنیا میں جو ہوئے نا واقعات جو ہوئے ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہوئے ہیں. ٹرمپ ایک نو وار کا لے کے آیا کہ جی میں جنگ نہیں کروں گا، یہ جنگ نہیں کرواؤں گا. یہ جنگ کے مخالف سمجھا جاتا تھا وہ شخص. اس کے اب دور میں اور دیکھا کہ مسلمانوں کا کس طرح قتل عام. اس نے مسلمانوں کا ووٹ بھی اسی بنیاد پہ لیا امریکہ میں. اور آج ٹرمپ کو جو لوگ ہیں وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. 2026 میں مجھے جو لگ رہا ہے، میرا جو اپنا جو خیال ہے، یہ ڈکلائن کی طرف جائے گا ٹرمپ. اور جو پلان ہے اسرائیل کا، جس کے اوپر وہی ان کا یہ پلان یہ ہے کہ جی مسلمانوں کی فوجیں آ کے مسلمانوں کو ماریں گی. یہ بیسیکلی آسان لفظوں میں پلان ہے، جسے ہم نے پیس پلان کہتے ہیں. وہ بھی 2026 میں کوئی اچھے نتائج دیتا نظر نہیں آ رہا. لیکن اوورآل جو ہے 2025 میں دنیا تمام میں جو حالات تھے وہ بڑے خراب رہے ہیں. اور آپ عراق کا معاملہ دیکھ لیں، آپ ایران کے اوپر حملے دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر حملے دیکھ لیں. ایک چیز ہوئی ہے 2026 میں، ایک چیز ہوئی ہے کہ متھ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. لیکن ایران کے حملوں کے بعد اب یہ ہے کہ یہ اکٹھے اگر ہوتے ہیں تو اسرائیل کے ہاتھ اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن ایسا ہونے سے پہلے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ آتا ہے، انہوں نے تمام عرب ممالک کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر دیا کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں پاکستان وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ حفاظت کریں اسرائیل کی حفاظت کا آپ ضامن بنیں تو دنیا میں امن ہو جائے گا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی امن نہیں آنے والا. اس وقت تک کوئی امن نہیں آنے والا جب آپ اپنے امن کا خیال نہیں کریں گے. لیکن آپ کا اپنا امن، ہمارے مسلمانوں کا دنیا میں امن یہ رہ گیا ہے کہ ہم جھک جائیں. 2026 کا آغاز اب جو ہونے جا رہا ہے پاکستان کے تناظر میں، اگر دیکھوں دنیا کے اوپر زیادہ بات میں نہیں کر پاؤں گا، بات لمبی ہو رہی ہے. 2026 کا یہ ہے جی کہ عمران خان سرنڈر کر دیں. یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، نیو ونڈر بوائے کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری یہ ہے کہ عمران خان سرنڈر کر دیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سرنڈر کر دیں. اس کے اوپر یہ 2026 بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، 2025 بھی انہوں نے اسی طرح ختم کیا ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، میں اجازت چاہوں گا. لیکن ایک چیز کا ذہن میں رکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، کہ اس طرح لوگوں کو مارنے سے، لوگوں کو دھمکانے سے، لوگوں کے پیچھے جانے سے سوائے پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کے اداروں کی بدنامی کے اور پاکستان کی بدنامی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. نہ اکانومی ٹھیک ہوگی 2026 میں، کوئی اکانومی ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں. یہ جو لگتا ہے ان کو کہ یہاں سے کچھ پیسے ہیں، کچھ وہاں سے پیسے ہیں، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا. اور پاکستان کے کور کمانڈروں کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کا جرنیل جو ہے اعتماد نہیں کرتا. یہ ہے پاکستان کے کور کمانڈروں کا حال. وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، شیشہ لگا کے بیٹھتا ہے، یا اس کو اپنے ساتھی میں بھروسہ نہیں ہے کہ شیشہ لگا کے بیٹھتا ہے. دونوں ہی صورتوں میں فقدان ہے بہت زیادہ ٹرسٹ کا. اگر فوج کے اندر کے یہ حالات ہیں تو پاکستان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اگر معاشیات کے یہ حالات ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے باہر نکلیں، پیسہ لے کے باہر نکلیں، تو پاکستان میں رہے گا کون؟ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.